میں آپ کی مدد کیے بغیر نہیں رہ سکتا. آئی کین ناٹ ہیلپ ہیلپنگ، یہ ترجمہ اس کا. میں ہوں، اس کی انگریزی ہوگی اٹ از آئی، ہم ہیں اٹ از وی، آپ ہیں اٹ از یو، وہ ہیں اٹ از دے. آپ تو فکروں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں گے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے جنید اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا آن لائن. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا انگلش اسپیشلسٹ، جن کا انگلش کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. ان کے اسٹوڈنٹس کوئی لائرز ہیں، کوئی CSS ایسپیرنٹس ہیں، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اور اپنے شعبے میں بہت زیادہ مقام بنایا ہوا ہے. ان سے آج ہم بات کریں گے کہ وہ چیلنج کرتے ہیں اردو پڑھیے اور انگلش کا امتحان پاس کریے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اردو پڑھ کے انگلش کا امتحان کیسے پاس کر سکتا ہے؟ یہ ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے جی. پروفیسر صاحب، یہ دیکھا جاتا ہے آپ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کا یہ ایک موٹو ہے اردو پڑھیے اور انگلش کا امتحان پاس کریے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اردو پڑھے اور انگلش کا امتحان پاس کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم کویشچن آپ نے پوچھا ہے. اصل میں ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے طالب علموں کا انگریزی ہے، اور اس انگریزی کو اتنا ایک ہوا بنا دیا گیا ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھاگتا ہے، اور بے شمار جو بچے ہیں وہ اپنی تعلیم کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں صرف اس انگریزی کے سبجیکٹ کی وجہ سے. بیچلر میں بھی اکثر جو اسٹوڈنٹ ہیں BA کو وڈرا کرتے ہیں کہ جی ہم سے انگریزی کلیئر نہیں ہوتی. MA انگلش میں بھی اسی طرح بچے بھاگتے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی میرے اپنے خیال میں انگریزی جتنا آسان سبجیکٹ کوئی نہیں ہے. جتنا سبجیکٹ آسان انگریزی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹ، کوئی اور اتنا آسان نہیں ہو سکتا. ایون کہ اردو بھی انگریزی سے مشکل ہے. وہ کس طرح؟ آپ لغت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، پرننسیشن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، گرامر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، سینٹینسز کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ کس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ انگلش ایزی ہے؟ ہمارے یہاں تو اس طرح دیکھا جاتا ہے کوئی بھی گورا باہر کا، کوئی بھی وائٹ مین اگر بات کرتا ہے ہمارے پاکستانی سے، اس کے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس سے کس طرح بات کر رہا ہے. اس کا تو دل کرتا ہے وہ نوافل ادا کرے یا کس طرح کوئی تسبیح پکڑ کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کے پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں انہیں شروع سے ہی رٹے کی طرف لایا جاتا ہے. میٹرک سے آپ کا رٹا شروع ہوتا ہے، پھر 9-10 سے شروع، بلکہ 8ویں سے. اب تو 8 ایگزام کا بھی اگر کرنا ہو پاس تو آپ کو رٹا کرنا پڑے گا. رٹے کی ہمیں 5 کلاس سے پرورش کروا دی جاتی ہے اس طرح کی کہ آپ نے رٹا لگانا اور پاس کرنا ہے. بچوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر بچوں کو کوئی اسٹوری پڑھائی جا رہی ہے یا کوئی لیٹر کروایا جا رہا ہے یا کوئی اپلیکیشن کروائی جا رہی ہے یا کوئی اور بک کا جو لیسن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، تو بچوں کو جب خود سے لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں بیسک کنسیپٹ نہیں دیے جاتے. ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جو کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے انہی سینٹینسز کو رٹا لگانا ہے. وہ ان کو ریڈنگ تو کروائی جاتی ہے مگر جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بچوں کو اویئرنیس نہیں دی جاتی. میرے اپنے خیال میں انگریزی ایک دوسرا میتھ ہے. جس طرح میتھمیٹکس کے بے شمار رولز ہیں، میتھمیٹکس کو بھی آپ اس کے رولز کے بغیر کنٹرول میں نہیں لا سکتے. اسی طرح انگریزی میں بھی ویسے ہی رولز ہیں، اور وہ رولز آپ یقین کریں گے کہ اتنے آسان ہیں کہ اگر وہ آپ اپنے کنٹرول میں کر لیں تو آپ کے لیے کسی بھی ٹاپک پر بولنا یا کسی بھی ٹاپک پر لکھنا، میں نہیں مانتا کہ کسی بھی جگہ پر آپ کنفیوز ہوں گے. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، FSC کے لیول کے بچوں کی بات بتاتا ہوں. جیسے ہمارے بڑے بڑے برانڈ ہیں، پنجاب کالج ہو گیا، یونیک ہو گیا، اسی طرح کپس وغیرہ، جتنے بھی بڑے بڑے ویل ریپیوٹڈ ادارے ہیں، ان اداروں کے بچے بھی ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب جب ان سے یہ چیزیں بات پوچھی جاتی ہیں کہ بچے آپ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اداروں کی طرف سے یہ نوٹس دیے جاتے ہیں اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں سیم لائنوں کو آپ نے یاد کرنا ہے. تو جب وہ سیم لائنیں یاد کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں اس میں جو ٹیکنیکس ہیں وہ ٹیکنیک کے بارے میں انہیں کیا پتہ چلے گا؟
اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. اب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی سے 2 ڈیجٹ لیں, فرض کیا کتاب والے نے کہہ دیا جی 10 اور 10 20 ہوتے ہیں. اب بچے نے 10 اور 10 20 ہی بنانا ہے, اس نے اپنا ذہن استعمال نہیں کرنا. اب میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں, کیا آپ کہتے ہیں جی 11 اور 9 20, کیا آپ غلط ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح ٹیکنیکس بتا رہے ہیں, پر مجھے آپ فی الحال یہ ٹیکنیک بتائیں کہ انگلش میں کون سی ٹیکنیک ہے جو ہمارے ویورز دیکھیں گے انہیں پتہ لگ جائے یہ ٹیکنیکس ہے, یہ ٹیکٹکس ہے جو ہم یوز کر کے انگلش بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. انگریزی میں جیسے کہ میں ایک سمپل ایک یوز کے حوالے سے بات کرتا ہوں, ایک اٹ کا یوز. ہمارے یہاں پر مختلف آپ بکس دیکھیں, مختلف رائٹروں کے ویوز لیں اٹ کے بارے میں, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی اٹ کا جو یوز ہے موسم سے ریلیٹڈ جو فکرے ہوتے ہیں وہاں پر, جبکہ ایسا نہیں ہے. کتابوں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انکمپلیٹ ہیں, جو صحیح طریقے سے جن کے بارے میں مینشن نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں اٹ جو ہے, میں ایک آپ کے سامنے فکرہ اردو میں رکھتا ہوں, میں ہوں, تو میں کہتا ہوں جی کریں, تو آپ نے کہنا آئی ایم, ہم ہیں, آپ نے کہنا وہی یار. تو بیسیکلی گرامیٹیکلی یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں. بیسیکلی میں ہوں, اس کی انگریزی ہوگی اٹ از آئی, ہم ہیں اٹ از وی, آپ ہیں اٹ از یو, وہ ہیں اٹ از دے. اب جب یہاں پر اٹ کا یوز ہو رہا ہے تو یہ کوئی موسم سے ریلیٹڈ فکرہ نہیں ہے. موسم سے ریلیٹڈ تو چلو یہ ہو گیا نا, صبح ہو چکی ہے اٹ از مارننگ, رات ہو چکی ہے اٹ از نائٹ, یہ تو موسم سے یہاں تو ٹھیک آ گیا. اب یہاں پر میں ہوں, میں تو بے جان نہیں ہوں, اور کہا جاتا ہے جی بے جان چیزوں کے لیے اٹ کا یوز ہوتا ہے یا موسم کے سے ریلیٹڈ فکروں کے لیے, یہاں تو صحیح ہے. اب دیکھیں یہاں پر اٹ کی لاجک کیا ہے, یہاں پر اٹ از می کیوں نہیں آیا, اٹ از آئی کیوں آیا ہے, اٹ از دیم کیوں نہیں آیا, اٹ از دے کیوں آیا ہے, اس کے پیچھے بھی لاجک ہے. آگے ذرا بڑھیں مزید. اب دیکھیں میں ہوں جو آپ کو انگریزی کے بارے میں علم دے رہا ہوں, میں ہوں. اب دیکھیں میں ہوں اٹ از آئی. اب یہاں پر جو کہ انگریزی کیا ہوگی, نو اٹ از آئی. می کیوں نہیں آئے گا, آئی کیوں. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, یہ بات بھی ڈسکس کرتے ہیں, چونکہ ہر چیز کے اندر لاجک ہے, لاجک کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں. جب تک ہم بچوں کو لاجک نہیں بتائیں گے تو پھر رٹا وہاں سے شروع ہوتا. اب یہاں پر اٹ از می کیوں نہیں آیا, اٹ از آئی کیوں آیا ہے, اٹ از دے کیوں آیا ہے, اٹ از دیم کیوں نہیں آیا, یا اٹ از آس کیوں نہیں آیا, اٹ از وی کیوں آیا. دیکھیں اٹ جب سبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے, اور اٹ کہاں پہ سبجیکٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کا سنٹینس جو سادہ فقرہ ہو. اب سادہ فقرہ کیا ہوتا ہے, سادہ فقرہ ہم اس فقرے کو نام دیتے ہیں سادہ فقرے کا جس فقرے میں سبجیکٹ بھی ہوتا ہے, آبجیکٹ بھی ہوتا ہے, اس میں ورب نہیں ہوتا. جیسے آپ ذہین ہیں, یو آر انٹیلیجنٹ, ہم پاکستانی ہیں, وی آر پاکستانی. تو اسی طرح دیکھیں میں ہوں, میں ہوں یا آپ ہیں. اب میں ہوں میں یہ بھی سمپل سنٹینس ہے. اب کوئی بھی فقرہ جو سادہ ہو, اور اگر سادہ فقرے میں سبجیکٹ موجود نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں, فار ایور رول. آج آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی کہ ایٹ کا یوز کہاں پہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی فقرہ جو سادہ ہو, اور اگر سادہ فقرے میں سبجیکٹ موجود نہیں ہے تو اس کا سبجیکٹ ہمیشہ ایٹ ہوتا ہے. تو ایٹ کے بعد پھر وہ جو بات آگے بڑھی تھی کہ می کیوں نہیں آیا, آئی کیوں آیا, ڈیم کیوں نہیں آیا, ڈے کیوں آیا, آس کیوں نہیں آیا, اور وی کیوں آیا. اب دیکھیں اٹ جب بھی سبجیکٹ کے طور پر یوز ہوگا تو اٹ کے بعد جب بھی پرونون آئے گا تو وہ ہمیشہ سبجیکٹیو کیس میں آئے گا, وہ کبھی آبجیکٹیو کیس میں نہیں آ سکتا. یہ بھی آج ذہن میں رکھ لیں. چونکہ میں ہوں اٹ از آئی, آئی یہاں پر سبجیکٹیو کیس ہے, می آبجیکٹیو کیس ہے. وہ ہے اٹ از دے, دے یہاں پر سبجیکٹیو کیس ہے, اور دیم آبجیکٹیو کیس ہے. اب آپ اپنے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کبھی بھی جب اٹ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوتا ہے تو اٹ کے بعد جب بھی پرونون آتا ہے تو وہ ہمیشہ سبجیکٹیو کیس میں آتا ہے. اب یہ دیکھیں دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی. اب آپ دیکھیں کنفیوژن جو آگے چلتی ہیں, رٹا لگاتے کیوں ہیں لوگ. اب دیکھیں ایک سنٹینس ہے, دیکھیں قائد اعظم تھے. اب قائد اعظم ہیں, اٹ از قائد اعظم, قائد اعظم تھے, اٹ واز قائد اعظم. اب اسی فکر کو اگر تھوڑا سا پرولونگ کریں, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا آگے. اب دیکھیں قائد اعظم تھے جو پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ لے آئے. قائد اعظم تھے جو پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ لے آئے. اب یہاں پر دیکھیں اٹ واز قائد اعظم,
اب یہاں پر ٹو برنگ پاکستان آن دی میپ آف دا ورلڈ. اب آپ کے ذہن میں یہ کویشچن چلے گا کہ جی پروفیسر صاحب یہاں پر ٹو کیوں آیا؟ موسٹلی تو جو کہ انگریزی ہو ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے ٹو کیوں لگایا؟ اب ٹو کی لاجک کیا ہے؟ میں کوئی بھی چیز کوئی بھی بات لاجک کے بغیر نہیں کرتا. اب ٹو کی لاجک کیا ہے؟ جب آپ بڑی کلاسوں میں آئیں گے ماسٹر لیول پر، یا یہ چیزیں ویسے چھوٹی کتابوں بھی اگر آپ پڑھیں نا تو یہ چیزیں ساری ملتی ہیں. اب چونکہ اسٹوڈنٹ کو بتائی نہیں جاتی اس لیے وہ بیچارے ان اویئر ہوتے ہیں ان چیزوں سے. اب بات چل رہی تھی ٹو کی. اب کسی بھی فقرے کے اگر دو حصے ہیں، اب جیسے کہ پہلا حصہ کیا تھا؟ قائد اعظم تھے، قائد اعظم تھے، قائد اعظم تھے. اٹ واز قائد اعظم. اب قائد اعظم آبجیکٹ کا رول پلے کر رہے ہیں، سبجیکٹ نہیں ہے، تو اٹ کیوں آیا؟ اٹ سبجیکٹ کے طور پہ آ رہا ہے. قائد اعظم تھے، اٹ واز قائد اعظم. اب دیکھیں آگے جو پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ لے آئے. اب جو کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ قائد اعظم کی. اب قائد اعظم جو ہے جب آگے سبجیکٹ کا رول پلے کریں گے تو ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم جو کی انگلش کریں گے ٹو. ٹو یہاں پر سبجیکٹ کا رول پلے کرے گا. ٹو کس کا رول پلے کرے گا؟ سبجیکٹ کا. اور ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اور جب ورب کی فرسٹ فارم آئے گی تو اس کے فوراً بعد آبجیکٹ آئے گا. یہ 3 نمبر چلتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں. جو کہ انگریزی کون کور کر رہا ہے؟ ٹو. ٹو کے فوراً بعد ورب کی فرسٹ فارم اور تھرڈ پہ آ رہا آبجیکٹ. یہ قائد اعظم تھے، اٹ واز قائد اعظم. ٹو برنگ پاکستان آن دا میپ آف دا ورلڈ. مودی ہے جو کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے. اب دیکھیں مودی ہے. اب دیکھیں وہی کتابوں والی بات پہ آ جائیں. جس طرح کتابوں میں کہا جاتا ہے جی کہ اٹ تو صرف ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے موسمی، اب پھر مودی جو ہے وہ تو ایک انسان ہے. اب مودی ہے، مودی کو آبجیکٹ کے طور پہ لا رہے ہیں. اب اس میں سبجیکٹ نہیں ہے تو سبجیکٹ کا رول کون پلے کرے گا؟ اٹ. مودی ہے، اٹ از مودی. اب دیکھیں آگے دیکھیں جو کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو سینٹینس سیکنڈ پارٹ کو شو کر رہا ہے وہ کنٹینیوس کو شو کر رہا ہے. تو جب آپ کا سیکنڈ پارٹ کنٹینیوس میں آ جائے تو جو کہ انگریزی تو ہو گئی ٹو. اب اس کے بعد جو کنٹینیوس میں کنٹینیوس کو کون کرے گا؟ کنٹینیوس میں یہ ہوتا ہے موسٹلی ہیلپنگ ورب یوز کرتا ہے ایز آر ایم پریزنٹ میں. تو ٹو کے بعد کبھی ایز آر ایم تو نہیں آئے گا، تو ایز آر ایم کی جگہ ہمیشہ رہتا ہے بی. بی جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کا رول پلے کرتا ہے یہاں پر. تو مودی ہے جو کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے. اٹ از مودی ٹو بی کلنگ دا کشمیریز. کرونا ہے جو پوری دنیا کی معیشت کو ہلا چکا ہے. کرونا ہے جو پوری دنیا کی معیشت کو ہلا چکا ہے یا تباہ کر چکا ہے. کرونا ہے، اٹ از کرونا. اب یہ دیکھیں اگلے فقرے میں کرونا سبجیکٹ کا رول پلے کر رہا ہے. جب کرونا سبجیکٹ کا رول پلے کرے گا تو اب پھر مزید دیکھیں جو تباہ کر چکا ہے. اب یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اب یہ پریزنٹ پرفیکٹ کو شو کر رہا ہے. اگر آپ کا سیکنڈ پارٹ پرفیکٹ کو شو کر رہا ہو تو پھر ٹو کے فوراً بعد ہیو یوز کریں گے. پرفیکٹ میں ہی ہوتا ہے سبجیکٹ ہیز اے ورب کی تھرڈ فارم اور آبجیکٹ چلتا ہے. یہ ہے پرفیکٹ کا فارمولا. اب اس یوز میں سبجیکٹ کی جگہ کون لے رہا ہے؟ ٹو. اور ٹو کے فوراً بعد ہم نے ہیو لگانا، اور ہیو کے بعد ہیو کی جگہ کبھی ہیز بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ پرفیکٹ میں ہیز یا ہیو ہوتا ہے اور ٹو کے بعد ہمیشہ ہیو. تو پھر ٹو ہیو ورب کی تھرڈ فارم اور آبجیکٹ، اور مطلب ہیو کے بعد ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے جب آپ کا فکر پرفیکٹ میں ہو. تو پھر دیکھیں کرونا ہے جو دنیا کی معیشت کو تباہ کر چکا ہے. اٹ از کرونا ٹو ہیو اسپوائلڈ دی ایکانومی آف دا ورلڈ. رٹا ہے دیکھیں رٹا کیا کر رہا ہے. رٹا ہے رٹالائزیشن سے کس طرح یہ ہمارا ملک کے جتنے بھی یہ اسٹوڈنٹس ہیں یہ باہر نکل سکتے ہیں، یا پھر ہمارا جتنا بھی یہ ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کس طرح رٹالائزیشن سے باہر نکل سکتا ہے؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا جو پروفیشن ہے پڑھانا یہ ایک ولیوں والا پروفیشن ہے. اور میں کہتا ہوں وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اس فیلڈ میں لاتی ہے. اولیاء کرام کا یہ پروفیشن بہت بڑا یہ پروفیشن ہے. اگر ہم لوگ اس پروفیشن کے ساتھ مخلص ہوں گے تو ہم بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں جو ہے وہ لوگ کیوں پیچھے ہیں، آگے کیوں نہیں آ رہے. ہمارے بچے جو ہیں ڈگریاں تو لے رہے ہیں، ڈگری ہیں ماسٹر کی ان کے پاس، اور پریکٹیکل لائف میں وہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ وہ صرف نالج نہیں ہے.
کیونکہ ان کو نالج کی طرف تو لایا ہی نہیں جاتا. اب رٹا کیا ہے؟ آپ ایف ایس سی کے بچے ہیں. اب ایف ایس سی میں بچوں کو کہا جاتا ہے جی آپ نے لگانا ہی رٹا ہے اور رٹا لگا کر آپ نے پاس کرنا ہے, اور پھر رٹے سے ہزار سے زیادہ نمبر تو بچے لے رہے ہیں, لے لیتے ہیں نمبر. تو مجھے بتائیں پریکٹیکل لائف میں پھر ان کا جو انجام ہوتا ہے. اب دیکھیں قرآن پاک کو آپ 1000 دفعہ پڑھ لیں, جب تک ترجمہ آپ نہیں قرآن پاک کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے آپ کو کیا پتہ چلے گا قرآن پاک کے اندر ہے کیا. وہ ایک ثواب تو لے رہے ہیں آپ, بس ثواب ہی ہے. تو اسی طرح ایف ایس سی میں دیکھیں ایک ڈگری ہے ایف ایس سی, آپ صرف کیا کر رہے ہیں, ڈگری تو لے رہے ہیں, نالج نہیں, نالج تو مل ہی نہیں رہا آپ کا. مجھے بتائیں کون سا ادارہ ایسا ہے اس وقت ایٹ پریزنٹ میں بات کر رہا ہوں, لمحہ فکریہ. یہ لمحہ فکریہ ہم لوگوں کے لیے, استادوں کے لیے, کل کو ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے, یہ ہمیں معافی نہیں ملنی. بڑے بڑے ایسے ماں باپ ہیں جو بیچارے پتہ نہیں کہاں سے ادھار لے کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ان کو بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں جتنا مرضی آپ بچوں کو رٹا لگائیں, رٹے والے میں تو وہ سیکھ تو کچھ بھی نہیں رہا. جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ کیا انجام ہوتا ہے. اب دیکھا آپ نے, یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں ایک بچے نے چائنا سے انجینئرنگ کی ہوئی تھی اور وہ شربت بیچ رہا تھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بس اسی وجہ سے نالج کی کمی ہے, نالج کا فقدان ہے. خدارا میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, دیکھیں ہم زندگی کے جس حصے میں ہیں ہماری لائف اب کریڈٹ پہ ہے. اللہ کی ذات سے میں نے بھی یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے زندگی دے. ایک بہت بڑی بیماری میں بھی آیا تھا, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی. میں چاہتا ہوں کم از کم اپنا اس میتھڈ جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کروں کہ رٹا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو کنسیپٹ کی طرف لایا جائے. جب کنسیپٹ کی طرف وہ بچے آئیں گے تو وہ ہر طرح کا علم اپنے پاس لے آئیں گے. آپ دیکھیں انگریزی تو ہمارا وہ سبجیکٹ ہے جس سبجیکٹ کے بغیر آپ کسی بھی صورت نہیں چل سکتے. اب مجھے بتائیں آپ کے جتنے بھی ایف ایس سی کے بچے ہوتے ہیں باقی سبجیکٹ تو سارے انگریزی میں ہوتے ہیں. اب اگر انگریزی ہی ان کو نہیں پڑھائی جائے گی, رٹا لگائیں گے, تو مجھے بتائیں اس سبجیکٹ میں وہ نالج دوسرے سبجیکٹ میں وہ کیسے نالج لیں گے انٹرنیشنل لیول پہ. آنے والا تو دور ہی ڈیجیٹل ہے. ڈیجیٹل دنیا میں اگر آپ کو انگریزی نہیں آئے گی تو آپ کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے کسی بھی گورے کے ساتھ یا کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ. آن لائن آپ کس طرح کام کریں گے, ڈیل ہی جب آپ کمیونیکیشن سکلز ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کس طرح پروجیکٹس لے سکیں گے, کس طرح کام. یہ ناممکن ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے سٹائل سے کوئی انگریزی سیکھے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ کسی بھی گورے سے یا کسی بھی انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کر سکے؟ میں دعوے سے کرتا ہوں, اور میرے پاس تو مینولی بچے آتے ہیں. اگر 2 ماہ بھی میرے پاس کوئی بندہ پڑھ لے تو میں نہیں مانتا کہ وہ ڈرافٹنگ کو کنٹرول نہ کر سکے. ڈرافٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈرافٹنگ سے مراد ہے کہ کوئی بھی واقعہ, کوئی بھی سین جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں. اب ایم اے انگلش ایک بہت بڑی ہوا ہے, بی اے کی انگلش بہت بڑی ہوا ہے. مطلب بتائیں کیا ہوا ہے. اگر آپ کو لکھنا آتا ہے, آپ اپنے ویوز کو کلیئر کرنا جانتے ہیں, تو کوئی بھی کہانی ہے اس کو اردو سے پڑھ لیں. کہانی تو ایک دفعہ اردو میں پڑھ لیں گے تو کہانی تو ذہن میں بیٹھ گئی, لکھنا ہی ہے نا. تو پھر مجھے بتائیں رٹا کس چیز کا, تو پھر آپ کس چیز کو مشکل کر رہے ہیں. اب صرف آخری بات دیکھیں, آپ کبھی جائیں خطبے کے لیے مسجد میں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب 1 گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں اور کوئی بھی ایک ٹاپک پکڑتے ہیں, اور اس ٹاپک پر پھر کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے. کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ لوگ جو ہیں ان کے فالوور وہ کہیں کہ مولانا صاحب رک جائیں, ہمیں اپنی کاپی پینسلیں نکالنے دیں, ہم نے آپ کا لیکچر جو ہے نا نوٹ کرنا ہے. تو کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو جب وہ 1 گھنٹے کا جو واقعہ وہ سناتے ہیں وہ ایک سن لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو پھر یہ جو کلاسیں ہیں مسٹر چیف سے ہو گیا کیا, یہ تو 1 گھنٹے میں بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. اب یہاں پر جیسے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو وڈرا کیوں کرایا گیا انگریزی سے, انہیں پتہ لگا کہ بچے رٹے والے ہیں, انہوں نے پاس نہیں کرنا, نہ تیاری ہونی ہے, تو وہ نکال دیا گیا. تو میرا بھی انگلش کا پیپر تھا, میں نے تقریباً 1 دن پہلے مجھے بک کا پتہ لگا, 2-4 دن میں 1-2 دن میں تیاری کی اور میں نے انگلش کا پیپر دے دیا. جی تو بیٹا دے سکتے ہیں. دیکھیں مار تو آپ ادھر ہی کھائیں گے نا جہاں آپ رٹا لگا رہے ہیں. جب ایک سنٹینس ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے ویوز کلیئر کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل دی تھی کہ بک والا کہتا ہے جی 10 اور 10 20 بنانے ہیں, آپ نے بنانے 20 ہی ہیں, آپ نے اپنی ورڈنگ کو چینج کرنا ہے نا. تو آپ بک کو فالو
صرف اتنا ہی کر رہے ہیں کہ آپ 20 بنا رہے ہیں. آپ وہ کہہ رہے ہیں 10 و 10 20, آپ 15 5 20 بنا رہے ہیں, آپ 18 کو 20 بن, تو وہی 11 اور 9 20 غلط تو کوئی نہیں کہہ سکتا. بالکل صحیح. جب غلط نہیں کہہ سکتے تو مجھے بتائیں کہانی کیا ہے. ہاں میں یہ کہوں گا کہ ماسٹر کے ساتھ ساتھ یا بی اے کی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ ہماری حکومتوں کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو ٹیکنیکل فیلڈ کی طرف بھی لائیں. ایک تو یہ انگریزی کا جو ایک بہت بڑا یہ ویپن ہے انگریزی ہماری لوئر کلاس کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے. یہ ہماری جو لوئر کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے, یہ سی ایس ایس کے پیپر میں جو کی پوسٹ ہے یہ تو نہیں نہ لے سکتی. ہمارے تو یہاں پر لوگوں نے 10 ڈگریاں ماسٹر کی لی ہوئی ہیں اور بیچارے دھکے کھا رہے, نوکری ملتی کیوں نہیں ملتی, ان کے پاس تو ڈگریاں ہیں, نالج تو ہے نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں سی ایس ایس میں اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کلیئر کر سکتے؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا. آپ ایم اے کا امتحان نہیں کلیئر کر سکتے, بی اے کا امتحان نہیں کلیئر کر سکتے, انگریزی کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ کلیئر کر سکے, پاس کر سکے. ایون کہ آپ کے 33% مارکس نہیں آئیں گے. اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے اس ٹائم آپ کو ایٹ دا ٹائم آپ کو چاہیے کہ آپ انگلش میں اس کیپیبل ہو سکیں کہ آپ کچھ بھی لکھ سکیں, اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیئرلی بیان کر سکیں. آپ اس قابل ہو جائیں کہ کچھ بھی اگر آپ کہنا چاہ رہے ہو ایزیلی آپ ڈرافٹنگ کر سکیں. اب آپ کو ایک آخری فکرہ دے کر پھر میں شاید وائنڈ اپ کرتا ہوں اپنا لیکچر. ایک سینٹینس ہے, آئی کین ناٹ ہیلپ ہیلپنگ یو, آئی کین ناٹ ہیلپ ہیلپنگ یو. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا, آئی کین ناٹ ہیلپ ہیلپنگ یو, ہیلپ بھی آ گیا ہیلپنگ بھی آ گیا. آپ جس سے بھی پوچھیں گے اس نے کہنا یہ فکرہ ہی غلط ہے, جبکہ یہ فکرہ غلط نہیں ہے, یہ فکرہ صحیح ہے. اب کیوں صحیح کیسے ہے؟ یہاں پر کین ناٹ ہیلپ کیا ہے, ایک یوز ہے. جس طرح میتھمیٹکس کے فارمولے ہوتے ہیں انگریزی کے بھی ایسے ہیں. اب کین ناٹ ہیلپ یوز ہے, اگلا جو ہیلپ ہے وہ ورب ہے. جیسے کہ میں آپ کی مدد کیے بغیر نہیں رہ سکتا, آئی کین ناٹ ہیلپ ہیلپنگ, یہ ترجمہ ہے اس کا. آپ انگریزی سیکھے بغیر نہیں رہ سکتے, یو کین ناٹ ہیلپ لرننگ انگلش. ہمارا رٹے سے چھٹکارا پائے بغیر گزارا نہیں, وی کین ناٹ ہیلپ گیٹنگ ریڈ آف کریمنگ. اب دیکھا اسی طرح ایک سینٹینس ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو بازار. آپ پھر عام جو اسٹوڈنٹ بیچارہ کنفیوز کہنا ہے, اس نے کہنا جی میں بازار جانا, اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو بھی آ گیا, گو ٹو, یہ کیسے, آئی ایم گوئنگ ٹو ایٹ فوڈ. پہلا جو گوئنگ ٹو ہے وہ یوز ہے. تو اسی طرح کے فارمولے ہیں اور کچھ بھی نہیں انگریزی میں. یہی فارمولے جو ہے نا وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. جب آپ کے یہ کنٹرول میں آتے ہیں آپ تو فکروں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں گے. تو مجھے بتائیں جب آپ فکروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, جب آپ لکھ سکتے ہیں تو پھر بولنا کیا عذاب ہے جی, اس میں پھر بول کیوں نہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. مگر خدا کے لیے اس قوم پر ترس کھائیں اور اس رٹے سے ان کو نجات دیں. میرا یہ جو لیکچر اور شیئر کریں میرے لیکچر کو, میرے اس انٹرویو کو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ہمارے بچوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے اس رٹے کی وجہ سے. ان کو بچانا ہے, اور بلکہ آپ آواز اٹھائیں کہ ہمارے ملک سے رٹا ختم ہو. رٹا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا, کریمنگ gives nothing but disgrace. یہ انسلٹ کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں دینا. اللہ حافظ. اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں یا اپنے کاروباری لحاظ پہ یا پھر اپنی ایون کہ کسی بھی پلیٹ فارم میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ انگلش پہ اپنی اس طرح کی گرپ کر لے کہ وہ انگلش کو بہتر طریقے سے ڈرافٹنگ کر سکے, ہر چیز کر سکے. اگر آپ پروفیسر تنویر صاحب سے آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو نمبر یہ نظر آ رہا ہوگا, اس پر رابطہ کریں تو آپ کو آن لائن کلاسز بھی مل جائیں گی. اور دوسرا اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے پرسنلی مل کر کلاسز لینا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انگریزی میں فیل ہو, میں مان ہی نہیں سکتا. یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں جی انگریزی میں فیل ہو رہے ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں؟ سی ایس ایس والے بھی پاس ہو جائیں گے. کیوں نہیں, سی ایس ایس میں کیا ہے 3000 ورڈز کا آپ نے ایسے لکھنا بھائی جان. اگر آپ کو لکھنا آتا ہے تو آپ 10,000 کا بھی لکھ سکتے ہیں. اب بیچ میں مسئلہ کیا ہے؟ چلے اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کال کرنی پڑے گی. یہ آپ ایک کال کے اسٹیپ پہ ہر طرح کی کنفیوژن ہم سے کلیئر کریں. ہم کہیں بھی آپ کو رٹے گا نہیں کہیں گے, ہر چیز کی لاجک ہے. اور جب آپ نے لاجک سیکھ لی تو انشاءاللہ آپ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ یور ایم انشاءاللہ, اینڈ یو ول ہیو پریئر ان یور مائنڈ فار اس. You are one step away from success in English.